کچھ لوگ تو مدینے میں جا کے جاتے ہیں لیکن انہیں خبر نہیں رہتی کہ ہم کس کے سامنے کھڑا رہتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ہر روز 5 وقت نماز میں کھڑے رہتے ہیں، انہیں تصور ہی نہیں ہے کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں۔ وہ تصور جتنا بھی ہے وہ ظاہری تصور ہے ان کے۔ اگر ہماری تلاش صرف مسجد میں جا کے دعا سے ہے کہ ہم امیر بن جائیں تو ہمیں خدا کی تلاش ہے ہی نہیں۔ کچھ لوگ تو مدینے میں جا کے جاتے ہیں لیکن انہیں خبر نہیں رہتی کہ ہم کس کے سامنے کھڑا رہتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ہر روز 5 وقت نماز میں کھڑے رہتے ہیں، انہیں تصور ہی نہیں ہے کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں۔ وہ تصور جتنا بھی ہے وہ ظاہری تصور ہے ان کے لیے، وہ صرف ایک حد ہے جو وہ پورا کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جس روز ان کے دل میں وہ ربط و تال میل وہ تعلق پیدا ہو جاتا ہے اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ جس کے لیے ہم جاتے ہیں، جس سے بات کرنے جاتے ہیں، اے خالق تو ہے کدھر، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جس پر میں نے وہ جنید بغدادی اور اس عورت کی بات کہی تھی نا، جس نے خانہ کعبہ کے بیچ میں آنکھیں بند کیے اور کہا جنید گھر تو تیرے لیے مبارک، مجھے گھر کو کیا کرنا ہے، میں نے تو گھر والے کی دعوت پہ آئی ہے، وہ تو چھپ کے کدھر بیٹھا ہے، تو نکلا میں تجھے تلاش کرنے کے لیے آئی ہوں، تو کدھر ہے، تو ہے کدھر، میں تجھے ڈھونڈنا چاہتا ہوں۔ اگر ہماری تلاش صرف مسجد میں جا کے دعا سے ہے کہ ہم امیر بن جائیں تو ہمیں خدا کی تلاش ہے ہی نہیں۔ میری طرف توجہ ہے؟ ہمیں جا کر تلاش یہ ہونی چاہیے کہ ہم جس سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں وہ خالق ہے، اور وہ ہمیں بلا رہا ہے 5 وقت اپنی ذات اقدس سے ملاقات کے لیے۔ شرط ہے کہ اگر یہ تجسس نہیں، یہ خیال نہیں، تو پھر نماز کا مطلب کیا ہوا نا؟ مؤذن نے آذان دی، کیا کہا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر کہا کہ حی علی الصلاۃ، پہلے 2 وقت تو شہادت بھی دی نا، اشہد ان لا الہ اشہد ان محمد، پھر بلایا نا اس نے، کس کے طرف بلایا؟ اللہ اکبر۔ اب اگر بلایا اس نے تو جو اس نے بلایا وہ کدھر ہے؟ کدھر ہے وہ؟ کہاں ہے وہ؟ ان اللہ علی کل شیء محیط کب تک تو کہتا رہے گا؟ اگر وہ احاطہ کیا ہوا ہے تو پھر اس کی پہچان کیوں نہیں تمہارے پاس؟ پیغمبر، رسول، انبیاء، صالحین اسی لیے آتے ہیں۔ اب یہ جو دریچے ہوتے ہیں، یہ جو لطیفے ہوتے ہیں، لطیفہ سری اور روحی، یہ اسی لیے ہے نا کہ یہ دونوں چیزیں مل جائیں اور تمہاری آنکھیں کھل جائیں اور تمہیں پتہ چلے کہ جس کے سامنے میں سر جھکا رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ اب میری طرف توجہ رکھنا، اور میں بہت ہی عمدہ بات تمہیں بتانے جا رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ انسان جب ارادہ کر لیتا ہے کہ اس مالک خالق کا کہ میں نے اس کے طرف جانا ہے اور میں نے اس کی تلاش کرنی ہے، تو انسان اس تلاش میں، اس فکر میں گم ہو جاتا ہے کہ کیسے میں اس کو پاؤں، کیسے میں اس کو تلاش کروں، وہ کدھر سے تلاش ہو سکتا ہے؟ اس لیے عرفا نے لکھا وہ در مسجد سے ممکن نہیں ہے، کہا وہ در آستان سے بھی ممکن نہیں ہے۔ سمجھ گئے یہ بات؟ وہ در مرشد سے بھی ممکن نہیں، پھر کہاں سے ممکن ہے؟ وہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ، علماء ہے، مقررین ہے، مبلغین ہے، سب کو تلاش ہے، پھر کس در سے؟ شاباش، وہ تو آپ کے گھر سے ہی ایک در ہے، اس کے لیے آپ کو اپنی آنکھیں بند کرنی چاہیے، اپنے کان بند کرنے چاہیے، اور پھر تمہیں اس در کی آشنائی مل جائے گی جس سے گزر کر تمہیں اس در کی طرف جانے میں
آسانی ہو جائے گی۔ جب آپ اس راستے سے مسجد کا سفر کرو گے تو تمہیں اس کی بہت ساری علامتیں اور حقیقتیں نظر آنی شروع ہو جائیں گی، تمہیں زندگی میں لذت آ جائے گا، تمہیں لطف آنا شروع ہو جائے گا، تمہیں راتوں کو اٹھ اٹھ کے قرآن کی آیتیں دوہرا کر آپ اس سے باتیں کرنے لگو گے۔ تم جب سو گے نا بستر میں، اللہ کی قسم وہ تمہیں خود جگانی آ جائے گی۔ وہ تھوڑی اپنی محبوب کو بھیجے گا، محبوب تو بس چہرہ دکھا کر اس کی طرف راغب کرنے کے لیے آیا ہے، وہ تمہیں خود آ کر اٹھائے گا، کیونکہ وہ آنے سے بھی پاک ہے، جانے سے بھی پاک ہے، تمہارے ساتھ ہے۔ اب ساتھ کیسے ہیں، اس پر یہ گفتگو ہم سمیٹ رہے ہیں، اور یہ حضور سیدنا غوث الاعظم علیہ ورحمت و رضوان نے فرمایا، ایک خطاب ہے ان کا، اور وہ ممبر شریف پر تشریف لائے۔ شعبان المبارک تھا، اور یہی 17 شعبان تھا، اور غوث اعظم تشریف لائے، ہزاروں مریدین تشریف فرما تھے، اور اس انتظار میں تھے کہ حضور سیدنا غوث الاعظم خطاب فرمائے گا۔ یہ وہ خطاب نہیں نا، میں نے کچھ دن پہلے آپ کو کہا کہ اس نے کہا کہ جو اندر ہے وہ اور جو باہر ہے وہ، تو اس میں نے کہا تھا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان رہتا ہے، اور اصل میں مرشد جو ہوتا ہے وہ خطاب آپ سے نہیں کرتا ہے، وہ آپ کے شیطان سے خطاب کرتا ہے، وہ اس کو سدھارتا ہے۔ تب تو خدا نظر ہی نہیں آ سکتا ہے نا، کیسے آ سکتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ ہر کسی کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیا آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا بے شک، لیکن میں نے اسے مومن بنا دیا ہے۔